اتنے وہ جانے لگا تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بیٹے اگر اجازت دو تو ایک بندہ ساتھ لے آؤں، ذرا بوڑھا ہو گیا ہوں تو کوئی ساتھ ہو تو اچھا رہتا ہے۔ اس نے کہا لے آئیں۔ تو سید صاحب کہتے ہیں اگلے دن ظہر کی نماز پڑھ کے تو مجھے لے گئے۔ جب اس غریب کے گھر گئے نا، اس غریب کے، تو اس بیچارے کے گھر میں ایک ہی کمرہ تھا اور اندر کسی کو بٹھانے کی جگہ ہی نہیں، ایک والدہ اور ایک اس کا بیٹا۔ کہتا مجھے پیار ہو گیا بریلی کے امام سے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہنے لگا حضور اندر تو جگہ نہیں ہے۔ فرمایا جہاں تم کہے گو۔ اس نے باہر نا دروازے کے باہر کپڑا بچھا دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نا کھانا لا کے رکھا۔ سید ایوب علی صاحب کہتے ہیں یہ کھانا چنے کی دال آپ کو منع تھی، آپ تو سوجی کے بسکٹ دوپہر کو تھوڑے سے کھاتے تھے، تبھی یہ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ وہاں بیٹھ کے کھانا کھا رہے، موٹی روٹیاں، اماں کو نظر بھی ٹھیک نہیں آتا، روٹی بھی پوری پکا نہیں سکی، کچھ کچی کچھ پکی، اور روٹیاں پکا کر کے لائی تو اعلیٰ حضرت کے سامنے رکھی تو فاضل بریلوی نے بڑے لطف سے کھائی۔ لوگ گزرتے، قریب سے گزرتے تو سلوٹ کرتے، حضور یہاں بیٹھے ہیں۔ فرمایا میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں، امام زین العابدین فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے والد امام حسین کے ساتھ سڑک سے گزر رہا تھا تو کچھ غریب لوگ روڈ پہ بیٹھے تھے، کہنے لگے فرزند رسول ہمارا دل کرتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ۔ کہتے ہیں امام علی مقام گھوڑے سے اترے، جبہ سمیٹا تو سڑک پہ بیٹھ گئے، سڑک پر بیٹھ گئے، اور فرمایا دیر تک روٹی کھاتے رہے، اور آخر میں فرمانے لگے ایک لقمے کی بھوک نہیں تھی، تمہارا دل اس لیے راضی کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت دیر تک کھانا کھاتے رہے، فکر رضا کو سمجھیے، دیر تک فاضل بریلوی کھانا کھاتے رہے، اور پھر اس نے کہا جی میں نے چائے بھی پلانی ہے۔ فرمایا لاؤ پئیں گے۔ وہ چائے بھی پلائی، پھر فرمانے لگے شہزادے اجازت ہو تو جائیں۔ کہنے لگا اماں سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ سید صاحب کہتے ہیں اندر گیا تو کہنے لگا جی اماں کہتی ہے ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ سید صاحب کہتے ہیں جب واپس آ رہے تھے تو رستے میں نے کہا حضور آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، نہیں اتنا زیادہ کھایا چلو چکھ لیتے۔ تو آپ فرمانے لگے سید صاحب میں اپنی تکلیف دیکھتا یا ایک یتیم کا دل دیکھتا، اس کی یتیم پروری کا کیا کرتا۔ وہ آیا اعلیٰ اخلاق کا اعلیٰ کردار، آپ کے مزاج اور عاجزی انکساری فاضل بریلوی کا ترہ امتیاز تھا۔ آپ کے پاس ایک صاحب آئے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نائی کو بٹھایا ہوا تھا حجامت کرانے کے لیے، تو حجامت کے لیے نائی تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ کرنے لگا حضور آپ میرا سٹیٹس سمجھیں، آپ سٹیٹس سمجھیں، اس کے ساتھ بٹھا رہے ہیں اپنے ساتھ بٹھائیں۔ آپ فرمانے لگے اگر تیرا اس کے ساتھ بیٹھنے کا سٹیٹس نہیں تو میرا تیرے ساتھ بیٹھنے کا سٹیٹس نہیں، چل دوڑ جا اپنا کام کر، نکل یہاں سے، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ اعلیٰ اخلاقی قدریں، ان کا مزاج، اور پھر اپنی پوری زندگی انہوں نے اشاعت دین میں گزاری۔ میں آپ کو بتاؤں اس زمانے میں کچھ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو اس طرح جس طرح جانوروں پاگلوں کا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، اس کائنات میں رب کریم نے جن کو سب سے زیادہ علوم غیبیہ عطا کیے ہیں وہ میرے رسول پاک، آپ نے اس پر دلائل دیے۔ جب ایک شخص نے کہا نا کہ نماز میں نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، حضور کا خیال آنے سے ٹوٹ جاتی ہے؟ فرمانے لگے ہماری تو تب تک ہوتی نہیں جب تک مدینے والے کا خیال نہ آئے، ہماری نماز ہوتی نہیں جب تک رسول کریم کا خیال نہ آئے، ہوتی نہیں۔ مجھے کیا غرض تھی قیام سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، وہ تو تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ تو انہوں نے رسول کریم سے محبت کی تو پھر کھل کے محبت کی، نبی پاک کے پیغام کا درس دیا۔ آپ کو پوری کتاب فاضل بریلوی کی اگر دیکھنے کا موقع ملے تو کہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر کتابیں لکھ رہے ہیں، کہیں وہ رسول پاک کے اختیارات پر کتابیں لکھ رہے ہیں، کہیں وہ مدینے کی عظمت پر کتابیں لکھ رہے ہیں، کہیں وہ حضور کے صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں، کہیں وہ اہل بیت۔ ایک حدیث فتاوی رضویہ کی 4 جلد میں ایک شخص نے پوچھا سیدوں کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ سادہ سا جواب تھا، 8ویں جلد میں ہے فتاوی رضویہ شریف، سادات کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ سادہ سا جواب تھا نہیں لگتی۔ پہلے جواب دیا، دلائل دیے، نہیں لگتی۔ پھر اگلے صفحے پہ فرمانے لگے خیال نہیں آتا سیدوں کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو تو سیدوں کو زکوٰۃ ہی دینی ہے، جملے۔ اور فرمانے لگے حدیث سنو، ابن عساکر سے حدیث لائے اعلیٰ حضرت، فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا ہے
हुजूर ने फरमाया जिसने अब्दुल मुत्तलब की औलाद के साथ नेकी की, क़यामत में जब मुझसे मिलेगा तो मैं खुद उसे सिला दूंगा। ये हदीस लेके ना तो आगे तबसरा करते हैं बड़ा शानदार। फरमाने लगे, हुजूर फरमाते हैं जिसने अब्दुल मुत्तलब की औलाद के साथ नेकी की, जब मुझसे मिलेगा तो मैं खुद सिला दूंगा। फरमाने लगे, हमने सिला तो मिलेगा ही, अल्लाह देगा ही, हुजूर देंगे ही, पर हमारे लिए इतना ही काफ़ी नहीं कि नबी पाक ने फरमाया वो मुझसे मिलेगा। इतना ही काफ़ी नहीं कि हुजूर फरमाते हैं मुझसे मिलेगा जो औलाद अब्दुल मुत्तलब से नेकी करे। सारी ज़िंदगी आला हज़रत ने दिफा में गुजारी, सारी ज़िंदगी ग़ुलामी का दर्स दिया, मोहब्बतें बांटी, प्यार। आखिरी हज करने गए, मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं बड़े परेशान थे। कभी रोज़े पे जाते, कभी बैठ जाते, कभी दुरूद पढ़ते। ख्वाहिश थी कि इस साल आया हूँ तो मैं ज़ियारत करके जाऊँ। कहते हैं फिर नात लिखी, वो सुए लाल हज़ार फिरते, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और कहते हैं जब बड़े परेशान हुए ना कि ज़ियारत नहीं होती, तो फरमाते हैं फिर रो पड़े और कहने लगे, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे आशिक हज़ार फिरते हैं। मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहि रहमा कहते हैं मैं पीछे खड़ा था, फाज़िल बरेलवी आगे खड़े थे। जब कहा ना कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, और रोए, मैं भी रोया। कहते हैं अचानक मेरी नज़र उठी तो सामने महबूब का जलवा तशरीफ फरमा था, सामने। कहते हैं उनके सदके मुझे भी ज़ियारत हुई। फिर जब ज़ियारत करके वापस निकले तो मैंने कान में कहा, अब तो हर कोई पूछेगा तेरी बात रज़ा, अब तो तेरे आशिक हज़ार फिरते हैं। अपनी ज़िंदगी नबी करीम की मोहब्बत में गुजारी, हुजूर से प्यार करते गुजारी। नबी करीम, एक दफ़ा आप गुज़र रहे थे तो किसी दुश्मन ने, एक हिंदू ने, आप खड़े थे तो उसने ना छत के ऊपर से इतना बड़ा पत्थर उठाया और आला हज़रत को मारना चाहा। आप वहाँ से गुज़र गए। सुबह वो मिलने आया, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है। फरमाया क्यों रोते हो? कहने लगा हज़रत जी जब रात आपको पत्थर मारने के लिए आया था तो दो शेर मुंह खोले हुए और उनके सराहने के नूरानी बुजुर्ग खड़े थे, मुझे लगता था ये शेर खा जाएंगे। हुजूर वो तो ठीक है, तो बाबा जी कौन थे? आला हज़रत रो पड़े। कहने लगे वो बगदाद के वही अब्दुल कादर थे जिनके मैंने सारी ज़िंदगी तराने पड़े। वो हमें लावारिस समझता है, तो जो मर्जी कर जाए। ऐन 25 सफ़र को जब आपका विसाल हुआ तो मुल्क के शाम के एक बुजुर्ग कहते हैं मैंने ख्वाब देखी, नबी करीम अपने रोज़ा अतहर में खड़े हैं, सहाबा साथ हैं। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया बरेली के अहमद रज़ा का इंतकाल हो गया, उनका विसाल हो गया। बड़ी सच्चाई के साथ दीन का काम किया, बड़ी सच्चाई के साथ, बड़ी मुशक्क़त फरमाई, मुसलमानों को अंग्रेज़ों के, हिंदुओं के फितनों से बचाया, बड़ी जवामर्दी के साथ दीन का। उस ज़माने में, अब तो बड़ी सहूलियात हैं, काम नहीं हो पाता, बड़ा काम किया। एक ही बात करते थे, फरमाते थे मुस्तफ़ा करीम से प्यार करोगे तो दीन पे अमल करने में मज़ा आएगा।